جناب ویلکم بیک. اور ہم کوشش کر رہے ہیں تھوڑے سخت سوال بھی کریں ریاض صاحب سے, اور ذرا جانوں بھی, ڈیفینیٹلی جاننے کی کوشش ہے. یہ میرے نہیں عوام کے سوالات ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے, میرا تعلق بھی یہیں سے ہے, تو ہم کوشش بھی کریں گے کہ ہم ذرا پہلے یہاں کے مسائل سمجھ لیں. بریک سے پہلے ہم نے سانگڑ کی بات کی, آپ نے سیلابی صورتحال کی بات کی کس طرح سندھ حکومت نے نہ صرف گھر بنا کے دے رہی ہو سارے, وہ میں نے کمپلیٹ نہیں کیا تھا تو آپ نے آگے چلیں, آپ کمپلیٹ کریں, میں نیکسٹ سوال کرتی ہوں. دیکھیں وہاں آپ نے جو ترقیاتی کاموں کی بات کی تو وہ میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ہماری جو لائننگ ہے جو نہر کی اور جو واٹر کورس ہیں وہ بھی سارے پکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اچھڑو تھر بڑا ہمارا جو ایریا تھا, وہاں پہ لوگ 12 مہینے پانی اسٹور کرتے تھے اپنے کنویں کھود کے وہاں پہ, اور وہ پانی وہ پیتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ہمارے جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ہماری MNA صاحبہ نے, وہاں پہ حلقہ تھا تو انہوں نے محنت کی, اور وہاں پہ میٹھے پانی کی لائن سب کو, وہاں پہ میجورٹی اگر ووٹس دیکھیں تو وہ فنکشن لیگ کے بھی ہیں اور کچھ پیپلز پارٹی کے زیادہ ان کے ہیں, مگر پھر بھی ہیومنٹیرین بیس پہ وہاں پہ انڈیا بارڈر تک جو ہے میٹھے پانی کی لائننگ دی اور سب کو میٹھا پانی ملتا ہے. چلے بیٹھو ہم مطمئن ہو جائیں نا کہ ووٹ آپ کو ملے. اور آپ کو میں بتاؤں یہ 2013 کے ٹینیور کی بات میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد ہر گھر میں وہاں پہ اچھڑو تھر میں سولر لائٹس دی. اچھا. کیونکہ جب آصف صاحب کا وزٹ ہو رہا تھا وہاں پہ تو کسی سے پوچھا کہ وہ سامنے لائٹ چل رہی, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انڈیا کی ہے بارڈر کی. تو آصف صاحب نے کہا کہ مجھے اپنے پورے جو ایریا ہے اچھڑو تھر, مجھے ہر گھر میں لائٹ چاہیے, تو سب کو جو ہے وہاں پہ. چلیں زبردست, تھوڑا سا ہم کوئکلی آگے بڑھیں گے. اچھا ریاض صاحب, یہ تو سیلاب کی صورتحال, بارشیں اس سال بہت ہوئیں, پچھلے سال بھی سیلابی صورتحال رہی, ڈیم سے اوور فلو ہو گئے. کراچی میں پانی کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے, یہ مسئلہ ٹینکر مافیا کی وجہ سے ہے کوئی اور چیز ہے؟ دیکھیں کراچی میں مسئلے ایک نہیں کافی ہیں, مگر وہ ایک پروجیکٹ تھا جو ابھی تکمیل کو پہنچنے والا K4, وہ تو سر کتنی دفعہ شروع ہوا, کتنی بار اس کا افتتاح نہیں صحیح, انشاءاللہ جلدی اب کمپلیٹ ہوگا, اس میں کافی فرق پڑے گا پانی. نہیں ویسے اس کا بھی ایک معاملہ ہے کہ کئی بار وہ شروع ہوتا ہے, پھر اس میں جو ڈیزائن بنتا ہے وہ چینج ہوتا ہے, پھر وہ دوبارہ تبدیل ہوتا ہے. اس بار کیا ہوا ہے؟ اب جلدی وہ کمپلیٹ ہوگا. کتنا عرصہ؟ اب یہ تو جو بنانے والے بتا سکتے ہیں, مجھے تو ایک موٹا امید ہے کہ یہ جلد انشاءاللہ اسی نئی حکومت کے اندر, اصل ڈیٹا میں نہیں بتا سکتا, مگر یہ 1 سال یا 1.5 میں انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. لیکن چلیں وہ تو K4 کا منصوبہ ہے. یہ پانی کا مسئلہ کیوں ہے کراچی میں؟ گھروں میں پانی نہیں آتا, لائنوں میں پانی نہیں آتا. آپ بھی جانتے ہیں کہ واٹر بورڈ پہ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے اگر پیسے دے دیں تو وہ آپ کا میٹھا پانی اور لائن کا پانی چلا دیں گے, ورنہ آپ رحم و کرم پر ٹینکر مافیا کے. سندھ حکومت ٹینکر مافیا کو ختم کیوں نہیں کرتی؟ ہم نے بڑی کوشش کی ہے اس میں. جب آپ نے دیکھا ہوگا پہلے شرجیل انعام میمن صاحب تھے, انہوں نے آپریشنز کروائے تھے, کافی ہائیڈرنٹ بند کروائے تھے. اس کے بعد سعید ناصر شاہ صاحب نے جو ان کی بھی محنت ہے اس میں, جو انہوں نے وہی ایلیگل ہائیڈرنٹس جو بھی تھے ان کو ریڈ بھی کروائے اور بند بھی کروائے. تو ہم نے پوری کوشش کی ہے اس پہ, اور اس پہ جلدی جو ہے لوگوں کو پانی بھی ملے اور ان کا مسئلے حل ہوں. ویسے پانی کا مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کافی ایسے بھی ہیں جو واسا اور اس کے ڈیوز نہیں کرتے. یہ میں اپنا ذاتی مسئلہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہاں پہ کلفٹن میں گھر ہے, تو وہاں پہ ہم تو اپنے بلز پے کرتے ہیں. صحیح ہے. اگر جتنے بھی اپارٹمنٹس وہاں پہ بنے ہوئے ہیں تو ان کے کوئی وہ ڈیوز نہیں دیتے, تو وہ لائن کاٹ دیتے ہیں. یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ, اور ہماری عوام کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اگر طریقہ کار ہے ہر چیز کا, قانون ایسے بنائے جاتے ہیں کہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. یہاں پر تو چاہے وہ ٹریفک کے قوانین ہوں, چاہے وہ دیگر قوانین ہوں, لا کو توڑنا سب سے آسان ہے. دیکھیں یہ اس پر بھی تو کوئی کام, ہم وہی لوگ ہیں, اگر ہم باہر جائیں یا باہر رہیں
मुल्क से बाहर तो हम कचरा भी डब्बों में जाके डस्टबिन में फेंकते हैं, हम क्योंकि सिग्नल हमें पता है कि उस पे हम पकड़े जाएंगे और फाइन होगा, और हम सिग्नल पे अगर खड़े होते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग पे वेट करते हैं कि हमारी जब लाइट जलेगी तो हम वहाँ से क्रॉस करेंगे। तो हम यहाँ पे वही हैं, हम कचरा भी वहीं, थूकें भी वहीं, और बिल्स ना भरना। तो इसके लिए तो कानून को सख्त होना पड़ेगा ना। तो कानून अपनी कोशिश पूरी करता है, मगर हमारे अवाम को भी थोड़ा सोचना पड़े कि हम अगर बाहर सही चलते तो इधर भी बाहर भी अगर कानून हल्का हो जाए तो शायद वहां भी लोग ये सब कुछ ना फॉलो करें। जहाँ कानून सख्त होता है लोग डंडे पे चलते हैं और फिर फॉलो करते हैं। अगर उनको पता हो कि उनके घर पे $1000 फाइन आएगा तो उनके अच्छे भी करेंगे वो काम। ऐसा होना चाहिए पर्सनली, मगर अगर मैं आपको हमारी आवाम की सच बात बताऊं तो कोई अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है तो उनको वो फ़ोन निकाल के देते हैं कि ये आप बात करें, या तो वो खुद ही पैसे पकड़ा देते हैं उनको, तो उस पे भी ठीक होना है चाहिए। तो ये पुलिस का कसूर इसमें मैं कहता हूँ कि नहीं है, ये कुछ हमारी आवाम का भी है। अच्छा चले, इसमें तो आप कहते हैं आवाम का कसूर है कि वो थोड़ा बहुत इस तरह से करते हैं, ट्रैफिक कवानीन में पानी के बिल नहीं देते, यहाँ भी आवाम का कसूर हो गया। ये जो आए दिन हम लुटते हैं, ये छीना झपटी, ये वारदातें, अब तो ये हो गया है कि लोगों को जान से मार देते हैं ये डाकू। तो इसमें भी क्या आवाम का कसूर? देखिए, आवाम का इसमें कसूर नहीं है, इसमें हमारी पुलिस ने, अब आपने देखा होगा रिसेंटली कितने 3-4 ऑपरेशंस आपने देखे होंगे। एक बैंक पे हुआ था, उनको ऑन द स्पॉट शूट किया था। एक और उसमें भी वो गैर तरबियत याफ्ता एक उनसर सामने आया कि वहाँ फैमिली भी थी और वहाँ पे लोग भी खड़े हुए थे। तो वो जो एक ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है वो भी एक अलग मामला था। लेकिन सर ये मामला रुक नहीं रहे रियाज साहब, ये अगर थम जाएं, रुक जाएं, जराइम पेशा अफराद कहाँ हैं, किधर हैं, ये मालूमात हैं पुलिस को, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती, पकड़ लेती है तो वो छूट भी जाते हैं बड़ी आसानी से। हमारी पुलिस, अगर सिंध पुलिस की बात करूँ या पाकिस्तान पुलिस की बात करूँ, तो देखें सब ऐसे नहीं है कि जिनको पता हो या ना हो। आप देखते हैं कि वो शहीद भी हो जाते हैं ऐसे मुकाबलों में, अपनी जानों पे भी खेलते हैं। तो ऐसे नहीं है कि पुलिस अपनी मेहनत। थाना कल्चर को तो मानते हैं, थाना कल्चर तो है। देखें, थाना कल्चर, मगर अपनी मेहनत सब करते हैं। अब कुछ वारदातें होती हैं, उन पे कंट्रोल भी जल्दी होता है। हमारे कराची में अगर मोबाइल स्नैचिंग की आप बात करते हैं या ऐसे छोटे मोटे जो वाक़यात होते हैं, उसमें ज़रूर अपनी जगह पे है, मगर ऐसा नहीं कि पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है, वो अपनी कोशिश पूरी बढ़ क्यों गया वैसे ये मामला, फिर से दोबारा बढ़ गया? उस पे हमारी देखें सीएम साहब की भी मीटिंग्स हुई थी, तो इसमें सख्ती से इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि उनमें जो है थोड़ा सख्त करें। आपने भी देखा होगा रिफॉर्म में कुछ तब्दीलियां लाने का सोचा है आप लोगों ने? देखें, तब्दीलियां आई भी हैं, और अब कराची में अभी आ रही होंगी, तो आपने देखा होगा कि थोड़े जगहों पे आप थोड़ा आगे जाएंगी तो मोबाइल्स और पुलिस खड़ी हुई है। देखिए, इतनी नफरी हमारे पास है नहीं, ये भी आप जरा को नहीं, यहाँ पे है कुछ इलाकों में, हमारे पास ओवरऑल शहर में उतनी नफरी नहीं है जितनी हमें चाहिए। हमारी आधे से ज्यादा पुलिस की नफरी तो प्रोटोकॉल्स में लगी होती है। तो नहीं, ये भी तो एक मसला है ना। इतना तो कोई खैर अब नहीं लेता, नहीं सड़कों पे प्रोटोकॉल्स नजर तो आते हैं, वो लोगों के प्राइवेट होंगे, बाकी पुलिस मोबाइल्स तो मैंने अभी भी देखी हैं। वो किसी को कोई होगा, कोई बिल्कुल ही जो है, हम आए हैं, मैं तो अकेला अपनी गाड़ी में आया, तो ऐसे लोग जो है सब नहीं लेते, कोई इतना जिनको सिक्योरिटी रिस्क होगा तो जरूर लेते होंगे। अच्छा खैर, ये तो एक मामला हो गया। अभी हालिया दिनों में बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ हज़ारा एक्सप्रेस का, जिसमें 10 बोगियां उलट गईं। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक कि वो जो ट्रैक था उसकी फिश प्लेट्स का प्रॉब्लम था, लकड़ी लगाई गई थी कुछ जगहों पे। एक तो ये मामला है कि हमारे यहाँ जो रेलवे का एक निज़ाम है वो वही पुराना और वही पोसीदा है। नई ट्रेनें तो आ गई, नई बोगियां भी आ गई, लेकिन जो ट्रैक है वो वही पुराना है। एक तो इस पर क्या काम हो रहा है कि हर साल रेलवे के हादसात से हुकूमत वफाक से इस सिलसिले में क्या करे? देखें, आपको शायद अंदाज़ा हो कि जो ट्रैक्स हैं वो फेडरल के अंदर, मैंने इसीलिए सवाल किया, और फेडरल मिनिस्टर साहब इसके लिए जवाब भी देंगे, क्योंकि ये वाक़यात बढ़ रहे हैं अब, और ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जिसमें काफ़ी डेथ्स हुई हैं यहाँ पे। तो इसके लिए ज़रूर होना चाहिए काम, और यहाँ पे हमारे ट्रैक्स के हाल भी कुछ बेहतर नहीं है, तो उन पे ज़रूर
کریں گے ہونا چاہیے, اور آگے آپ کی حکومت آئے تو ضرور یہ چیز رکھیے. ہماری آئے گی تو انشاءاللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بلٹ ٹرینز چلیں اور ہماری میٹرو ٹرینز اس کے لیے تو پورا ایک ماس ٹرانزٹ منصوبہ لے کر آنا پڑے گا. کراچی ایک واحد رہ گئے دیکھیں لاہور میں اورنج لائن منصوبہ ہے, لوگ وہاں سفر کرتے ہیں, کراچی میں ایسا کوئی منصوبہ نہیں. دیکھیں میں آپ کو کچھ بسز آئی ہیں, کچھ نہیں بہت زیادہ آئی ہیں, روڈز بھی اس طرح کے ہونے چاہیے. تھوڑا سم اپ میں کروں کیونکہ مجھے ریپڈ فائر کھیلنا ہے. ایک آخری سوال, ابھی بلاول بھٹو نے حالیہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑا ایک ہسٹوریکل بیان دیا. انہوں نے کہا کہ جو طرز سیاست ہے میاں نواز شریف کا, شہباز شریف کا یا آصف علی زرداری کا, وہ تبدیل کرنا ہوگا, کیونکہ اگر اسی طرز سیاست پہ ہم چلتے رہے تو آگے میرے لیے, یعنی کہ اپنے آپ کو انہوں نے مخاطب کیا بلاول بھٹو کے لیے اور مریم نواز صاحبہ کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں کہ طرز سیاست تبدیل ہونا چاہیے, روایتی سیاست سے ہٹنا چاہیے اپنے؟ دیکھیں چیئرمین صاحب نے ایک بات تو خیر درست کی ہے, مگر اصل میں بڑوں کے جو بلیسنگز اور ان کی جو سوچ ہے ان سے آپ, جو میں اپنی پرسنلی بتا رہا ہوں, ان کے آشیرواد کے سوا یا ان کے جو ہے گائیڈنس کے سوا ہر اولاد جو ہم اپنی, اگر میں اگر اپنی بات کروں تو بڑوں کی, میں اگر اپنے والد صاحب سے کہوں گا کہ ان کی دعائیں اور ان کی بلیسنگز اور گائیڈنس ہو, تو میں اپنی کہہ رہا ہوں, اپنی چیئرمین صاحب کی نہیں کہہ رہا, تو ان کے لیے تو ہم سب چلتے ہیں. باقی جنرلی اگر کہوں تو سیاست میں کہا کہ جو سیاست کی گئی 30 سال اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا, نوجوان ہمیں کہتے ہیں, تو ہم اس کو تبدیل کریں. دیکھیں وہ کہہ رہے ہوں گے شاید نواز شریف صاحب کے لیے کہا ہوا ہو یا ان کے, مگر جو ہے انہوں نے ویسے آصف علی زرداری صاحب کا, اپنے والد صاحب کا بھی نام لیا, کیسے فیصلے لینے چاہیے. خیر چلیں اس کو اور ہم آپ دیکھ لیے گا کہ آگے جا کے کیا معاملہ ہوتا ہے. ذرا کوئکلی میں ریپڈ فائر آپ کے ساتھ کھیلتی ہوں. ویسے کبھی کھیلا آپ نے ریپڈ فائر؟ میں نے نہیں کھیلا. چلیں آج کھیلتے ہیں. اچھا اس میں میں آپ کو 2 آپشنز دوں گی, 2 یا 3, اس میں آپ کو کوئکلی چوز کرنا ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری, اور کیوں؟ دونوں نہیں ایک. میں تو دونوں کو کہوں گا, سیاسی آنسر ہی دیں گے لیکن ایک کو چوز کرنا ہے. نہیں, بوتھ آر مائی فیورٹ. تو بوتھ کیوں؟ دیکھیں آصف صاحب ہمارے بڑے ہیں, ان کی مجھے اور ہمارے ہم سب کو بلیسنگز چاہیے, ان کی گائیڈنس چاہیے, اور چیئرمین صاحب جو ہے وہ ہمارے, تو آپ دونوں کو چوز کریں, ہمارے وزیر اعظم ہیں انشاءاللہ. اچھا یہ بھی آپ کو پوری امید ہے کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہیں؟ جی ہاں. اچھا اللہ کرے گا انشاءاللہ. امید ہے اور پر امید ہے. چلیں اب نیکسٹ آپشن میں نا ایک چوز کرنا ہے, 2 نہیں کرنے. قائم علی شاہ یا مراد علی شاہ؟ مراد علی شاہ. اچھا کیوں؟ دیکھیں سائیں مراد علی شاہ ہم سے ہمیشہ رابطے میں بھی رہتے ہیں, اور ہم اگر واٹس ایپ پہ بھی ان کو میسج کریں اب تو وہ ان کا, تو قائم علی شاہ صاحب نہیں رہتے تھے؟ نہیں, اس زمانے میں جب ہم تھے تو نہیں تھا, یا تھا بھی تو سائیں یوز نہیں کرتے تھے. تو اگر وہ یوز کرتے تو آپ کے فیوریٹ ہوتے؟ دیکھیں وہ بھی ہمارے بڑے ہیں, اور ان جیسی سیاست یا ان جیسے کام جو ان کے وقت میں ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی. اچھا اگر آپ نیکسٹ حکومت میں کوئی اور وزیر اعلیٰ کی کرسی پر ہوتا ہے تو تب بھی آپ ان کے معاملے خصوصی ہی ہوں گے؟ نہیں, میں تو ابھی آئی ایم ولنگ کہ میں الیکشن لڑوں, تو جو اللہ نے چاہا ہوگا وہی ہوتا ہے, جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا. ویسے آپ کی کوئی خواہش ہے کہ آپ کو کوئی عہدہ دیا جائے ادھر؟ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور ہماری لیڈرشپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ کو کوئی خواہش یا کوئی خواہشیں تو انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی. امید اور خواہشیں انسان کی تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی, بڑھتی ہی جاتی ہیں, مگر جب انسان توکل کرے اور اللہ پہ چھوڑے تو میرے خیال میں وہی اچھا کرتا. اچھا میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف؟ اگر میں زیادہ ایکٹیو اور کام کے لیے اگر سوچوں تو شہباز شریف زیادہ بہتر ہے, نواز شریف سے بہتر ہے. اچھا اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو یا نواز شریف؟ میں نے آلریڈی آپ کو جواب دے دیا, 2 آپشنز ہیں نا. بلاول بھٹو زرداری. وہ تو کہتے ہیں نواز شریف آئیں گے تو ملک کو ٹھیک کر دیں گے. ہم تو ملک کو سنوار دیں گے انشاءاللہ. اچھا اور نوجوان قیادت جب ہوگی اور آپ کو جو آپ
اس سے ہی صرف اندازہ لگائیں کہ ابھی 1 سال کچھ مہینے ہوئے ہیں، اس میں جو خارجہ پالیسی اور خارجی کام ہوئے ہیں، جتنی محنت بلاول صاحب نے کی ہے، تو اتنا عرصہ گزر گیا اس میں. پچھلے شاہ محمود قریشی صاحب تھے عمران خان کے زمانے میں، یا نون لیگ کے جو خارجی وزیر تھے. تو میں تو کہتا ہوں مجھے جتنی محنت بلاول صاحب نے کی، اگر وہ وزیر اعظم رہتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کو زیادہ بہتر لگتا تو مجھے تو سب سے زیادہ بہتر لگتا. اچھا، مریم نواز صاحبہ یا آصفہ بھٹو؟ آصفہ بھٹو. اچھا، وہ کیوں؟ ایک تو ہماری لیڈر ہیں اور دوسرا وہ خود بڑی کمپیٹنٹ ہے. اچھا. اور مریم نواز صاحبہ کا تو وہی بتا سکتے ہیں، ہمارا اتنا کلوز ان سے رہا نہیں، نہ ہی انٹرسٹ، نہ ہی اتنا زیادہ انٹرسٹ رہا ہے کہ ہم دیکھیں. تو ہماری پیپلز پارٹی والوں پر ہی فوکس رکھتے ہیں ہم اپنے ہی لیڈرشپ کو، اور ظاہر ہے ان کے کام ہی دیکھیں گے، اوروں میں اتنا انٹرسٹ. کوئی ایک سیاستدان جو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو؟ عمران خان. کیوں؟ کیونکہ ان کو میرے خیال میں سیاست کا تو کچھ میں جو سمجھتا ہوں پتہ نہیں ہے. ان کو نہیں معلوم تھا؟ نہیں پتہ ہے. تو ان کو کہاں رہنا چاہیے تھا؟ ان کو جہاں تھے وہیں رہنا چاہیے تھا. ابھی تو جیل میں، وہیں رہنا چاہیے تھا. وہی اچھے لگتے ہیں. وہ تو اب تک جیل سے نکلنے نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں مجھے یہاں سے نکالو. نہیں، اصل میں دیکھیں اس نے اپنے انا پرستی اور ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ملک کو بڑے اندھیروں میں دھکیل دیا، جو میری اپنی. تو سیاستدان کو انا پرست نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں. اچھا، اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. ضرور ہونی چاہیے. تو اتنی فلیکسیبلٹی والا سیاستدان کون ہے؟ دیکھیں میں آلریڈی آپ کو کہا، اگر سیاست زندگی میں اپنی لائف میں نے دیکھا ہے، اتنی میں نے بڑا ان سے سیکھا ہے لائف میں اور بھی سیکھنا چاہتا ہوں، دیکھ رہا ہوں میں، تو آصف صاحب سے سیکھے. اچھا، کوئی ایک ایسا اینکر یا کوئی ایسا صحافی، اس کو صحافی نہیں ہونا چاہیے تھا، سیاست میں ہونا چاہیے تھا؟ اینکر کوئی صحافی کافی ہیں، کوئی ایک جو اس کو سیاست میں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں ایک تو پچھلے ٹائم میں ابھی گئے ہیں عمران ریاض صاحب، ان کو سیاست میں ہونا چاہیے. وہ تو پوری وہ کہاں ہیں ویسے؟ کیمپین چلا رہے تھے ان کی. کہاں ہیں؟ اب اللہ کو پتہ ہے کہاں ہیں، مجھے تو نہیں پتا. مگر جو ہے انہوں نے ایک پوری جو کہیں تو وہ کیمپین کسی پارٹی کی صحافی کو تو نیوٹرل ہونا چاہیے. نہیں، کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ہم نے دیکھی ہے مختلف ادوار میں کہ ایفیلیشن کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ اس کو سیاست میں ہونا چاہیے؟ ایسے تو بہت سے صحافی ہیں جن کی کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی سے ہوگی، کسی کی مسلم لیگ نون سے ہوگی. دیکھیں صحافیوں کا پیپلز پارٹی سے تو میرے خیال میں کم محبت رہی ہے جو میں نے دیکھا ہے. باقی کافی پارٹیز ہیں جس میں جن کی کافی ایفیلیشن رہی ہے. اچھا، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بڑی بات ہوئی. مریم نواز نے ایک قانون پیمرا کے لیے لے کر آئیں، پھر بہت زیادہ تنقید کے بعد اور اس کو جب اٹھایا گیا قائمہ کمیٹی تو انہوں نے اس کو واپس لے لیا. آپ میڈیا کی آزادی کو کتنا سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہم سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس پہ آواز اٹھائی اور انہوں نے ہی سپورٹ کیے. ہمارے ہاں جو ہے بل پاس ہوا تھا جس میں صحافیوں کے حقوق کے لیے ہم نے سب سے زیادہ فائدے بھی دیے اور ان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے پاکستان پیپلز. تو جو صحافی قید و بند کی صحبتوں میں ہوتے ہیں بہت یا لاپتہ ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ ہم ہی آواز اٹھاتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صحافی دیکھیں وہ اپنا کام کرتے ہیں. اب جو نیوٹرل ہے صحافی اور جو ہمارے ملک کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں اور سچ کی آواز اٹھاتے ہیں تو وہ تو جو ہے ان کو نڈر ہونا چاہیے. اور نگراں وزیر اعلیٰ کون بن گئے؟ آئی ڈونٹ نو. اچھا، آپ کے سامنے کوئی مشاورت نہیں؟ ویسے کس کو ہونا چاہیے؟ جو اچھا ہو، جو ہمارے ملک کے لیے، جو ہمارے ملک کے لیے بہتر بنے. ملک کے لیے یا صوبے کے لیے بھی ڈیفینیٹلی. یہ تو نگراں حکومت. آپ نے وزیر اعظم کی بات کی، میں نے کہا نگراں وزیر اعلیٰ. اعلیٰ، اچھا وزیر اعلیٰ بہتر جو ہو ہمارے صوبے کے لیے بہتر ہو. نگراں وزیر اعلیٰ بھی نام کچھ فائنلائز ہو رہے ہیں. دیکھیں کافی نام سامنے آئے بھی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا، مگر کوئی فائنل فی الحال ہماری نظر میں تو نہیں ہے. ویسے خود آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی نگراں حکومت آئے جو کہ بس جلد سے الیکشنز اگر نہیں ہوتے، الیکشن آگے بڑھتے ہیں، بس آخری سوال ہے تو کیا ریئیکشن ہے آپ لوگ؟ دیکھیں الیکشن تو ٹائم پہ ہونا چاہیے، جو آئینی ٹائم ہے اس پہ، اس میں ہونا چاہیے. ہاں، مگر اور نہیں ہوتے تو ظاہر ہے سب
وقت پہ آواز اٹھائیں گے. وقت پہ آواز اٹھائیں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ریاض شاہ صاحب اور بڑا اچھا ٹائم گزرا آپ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.